میں ہم نے آخر پر یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے پیش کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے چند وہ رشتے بتائے تھے جو کہ رضاعت کی وجہ سے حرام نہیں ہوتے۔ پہلا رشتہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر رضاعی بہن کی جو ماں ہے، نسبی ماں، رضاعی بہن کی نسبی ماں حرام نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ رضاعی بیٹے کی بہن وہ حرام نہیں ہوتی، رضاعی بیٹے کی نسبی بہن حرام نہیں ہوتی۔ تو اس کی ذرا تفصیل سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ رضاعی بہن کی نسبی ماں حرام نہیں ہوگی رضاعت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے عمر، اور لڑکی ہے جس کا نام ہے زینب۔ ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا۔ اب یہ زینب اور عمر آپس میں رضاعی بہن بھائی بن گئے۔ یہ عمر جو ہے یہ زینب کی نسبی ماں، جو اس کی حقیقی ماں ہے، اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تو اس کو دودھ نہیں پلایا، اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں بنتا، اس وجہ سے اس سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن نسبی بہن کی ماں جو ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ نسبی بہن کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کی مثال سن لیجئے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ عمر ایک لڑکا ہے، اس کا نام عثمان ہے، اور ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے رقیہ۔ اب یہ جو رقیہ اور عمر ہیں، ان دونوں کا باپ ایک ہے، باپ شریک بہن بھائی ہیں، لیکن ماں دونوں کی الگ الگ ہے۔ رقیہ کی جو ماں ہے وہ اس لڑکے کی، ہماری مثال میں جو لڑکا ہے اس کی وہ ماں نہیں ہے۔ ماں وہ کس کی ہے؟ باپ دونوں کا ایک ہے اور ماں دونوں کی الگ الگ ہے۔ اس کی مزید وضاحت سے سمجھ لیجئے۔ ایک آدمی نام ہے زید، اس نے ایک جگہ شادی کر لی کسی خاتون سے، اور اس آدمی کا پہلے سے ایک بیٹا ہے۔ اس نے دوسری جگہ شادی کی کسی خاتون سے، تو اس خاتون سے اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے رقیہ۔ اب رقیہ اور عثمان یہ دونوں آپس میں باپ شریک بھائی اور بہن ہیں، باپ دونوں کا ایک ہے لیکن ماں دونوں کی الگ الگ ہے۔ اب نسبی بہن کی جو ماں ہے اس سے عثمان کے لیے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ اس کی ماں نہیں ہے لیکن اس کے باپ کی منکوحہ تو ہے نا۔ جب باپ کی منکوحہ ہے تو اس کے لیے اس وجہ سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات کی؟ اچھا، دوسری بات انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جو بیٹا ہے، رضاعی بیٹا، اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی نسبہ ہے اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ان رشتوں کو۔ ویسے خواتین تو رشتوں کو جلدی سمجھتی ہیں کہ فلاں کا فلاں سے یہ رشتہ بنتا ہے، فلاں کا خالو لگتا ہے، وہ ماموں، وہ فلاں۔ بہرحال امید ہے آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہاں سے چلیں پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، جتنا ہو گیا پھر دوسرا میں بتا دوں گا۔ تو کہتے ہیں وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ، اور رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رشتے، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب، جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ للحدیث الذی روینا، وہ حدیث مبارکہ اس کی دلیل ہے جو ہم نے روایت کی، الا ام اختہ من الرضاع، مگر رضاعی بہن کی ماں وہ حرام نہیں ہوگی۔ فإنہ یجوز
یتزوجا، کیونکہ جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اس سے شادی کرے. ولا یجوز، لیکن جائز نہیں ہے ان یتزوجا کہ یہ شادی کرے ام اختہ من النسب، اپنی نسبی بہن کی ماں سے، اس لیے کہ نسبی بہن کی جو ماں ہے لأنہا تکون امہ، یا تو یہ اس کی حقیقی ماں ہوگی، او موطوعۃ ابیہ، یا اس کے باپ کی منکوحہ ہوگی. ٹھیک ہے، یا تو حقیقی ماں ہوگی، حقیقی ماں سے تو ہو ہی نہیں سکتا نکاح، یا پھر اس کے باپ کی منکوحہ ہوگی، اس کی حقیقی ماں نہ بھی ہو، اس کے باپ کی منکوحہ ہوگی، اس وجہ سے نکاح جائز نہیں ہوگا. بخلاف الرضاع، بخلاف رضاعت کے، کہ رضاعت میں یہ صورتحال نہیں ہے. اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ رضاعی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے مثال کے طور پر ہم فرض کر لیتے ہیں اس کا نام ہے عثمان. اس نے ایک خاتون سے شادی کی، اس خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا. اب وہ جو بچہ ہے وہ اس مرد کا، عثمان کا کیا بن گیا؟ رضاعی بیٹا بن گیا. اب اس عثمان کی جو بہن ہے، عثمان کے لیے عثمان کے لیے اس بچے کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. اگرچہ عثمان اس کا بیٹا ہے، رضاعی بیٹا ہے، لیکن وہ جو لڑکی ہے اس کی بہن عثمان کی، اس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں یجوز التزوج، اور جائز ہے شادی کرنا اخت ابنی ہی من الرضاعی، اپنی اپنے رضاعی بیٹے کی بہن سے، رضاعی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. ولا یجوز ذلک من النسب، لیکن نسب میں یہ جائز نہیں ہے. نسب میں جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کو تھوڑا سمجھ لیں. نسب میں اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے، بیٹے کی جو بہن ہے، وہ بہن یا تو اس کی اپنی بیٹی ہوگی، جب اپنی بیٹی ہے تو اس سے تو نکاح ہو نہیں سکتا، یا پھر جو اس کے بیٹے کی بہن ہے وہ ماں کی طرف سے بہن ہے، باپ کی طرف سے بہن نہیں ہے، یعنی اس کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہوئی ہے اس خاتون کی بیٹی ہے. تو اس صورت میں یہ اس کی حقیقی بیٹی ہوگی تب تو نکاح جائز نہیں، وہ تو آپ کو پتہ چل گیا. اگر اس بچی کی ماں اس کے نکاح میں ہے اور یہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کر چکا ہے، تو پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی حرام ہو جاتی ہے جبکہ اس کی ماں سے تعلقات قائم ہو جائیں. تو یہی بتا رہے ہیں ولا یجوز ذالک من النسب، نسب کی صورت میں یہ جائز نہیں ہے. لأنہ، اس لیے کہ لما وطئ امہا، کہ یہ اس کی نسبی بیٹی تو نہیں ہے، لیکن جب اس کی ماں سے اس نے وطی کر لی، حرمت علیہ، تو یہ بچی اس پر حرام ہو گئی. ولا یوجد ھذا المعنی، اور یہ معنی نہیں پایا گیا رضاعت میں. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، لیکن دو رشتے ایسے ہیں جو کہ رضاعت کی وجہ سے حرام نہیں ہوتے. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ رضاعی بہن کی ماں حرام نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ رضاعی بیٹے کی بہن حرام نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وامرأۃ ابیہ او امرأۃ ابنہ من الرضاع، اب کہہ رہے ہیں کہ باپ کی اور اس کے باپ کی بیوی، رضاعی باپ ہے نا اس کا، جس بچے نے دودھ پیا. اب ہم اس مثال میں ہم بنا لیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عثمان. ہم نے مثال کے طور پر بنایا تھا. عثمان کی بیوی نے ایک بچے کو دودھ پلایا. وہ بچہ اب عثمان کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے جس نے دودھ پلایا اس بیوی سے تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کی رضاعی ماں ہے. لیکن جس بیوی نے، عثمان کی دو بیویاں ہیں، تو جس بیوی نے دودھ پلایا ہے اس سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس کی رضاعی ماں ہے. اور عثمان کی جس بیوی نے دودھ نہیں پلایا وہ اس کے رضاعی باپ کی منکوحہ ہے. جس طرح نسبی باپ کی، حقیقی باپ کی جو منکوحہ ہوتی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا،
اسی طرح رضاعی باپ کی جو منکوحہ ہوتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہی کہہ رہے وامرأۃ ابی، اور اپنے رضاعی باپ کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا. او امرأۃ ابنہ من الرضاع، اور اگر کوئی رضاعی بیٹا ہے اس کی بیوی سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. جیسے عثمان ہے، اس کا جو رضاعی بیٹا ہے وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی. اب اگر طلاق ہو جاتی ہے تو عثمان اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس کے بیٹے کی، اس کے رضاعی بیٹے کی بیوی رہ چکی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ وامرأۃ ابیہ، اور جائز نہیں ہے کہ اپنے رضاعی باپ کی بیوی سے شادی کرے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے رضاعی بیٹے کی بیوی سے شادی کرے. لا یجوز ان یتزوجہا، جائز نہیں ہے کہ یہ ان سے شادی کرے، جیسا کہ نسب میں یہ جائز نہیں. لما روینا، اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جہاں پر محرمات کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ رضاعی بیٹے کی بیوی حرام ہے، اور آپ کے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حقیقی بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں، رضاعی کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حقیقی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے رضاعی بیٹے کی بیوی کے حرام ہونے کا تذکرہ کیا ہی نہیں. تو اس کا جواب یہ دیا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے متبنہ بیٹے، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کی بیویاں حرام نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے استثناء کس کا کیا ہے؟ منہ بولے بیٹے کی بیوی کا. منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن رضاعی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی بیٹوں کی 3 قسمیں ہو گئی. ایک ہے حقیقی بیٹا، ایک ہے رضاعی بیٹا، اور ایک ہے منہ بولا بیٹا. تو رضاعی بیٹے کی بیوی سے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی، قرآن پاک میں واضح طور پر آ گیا. حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، رضاعی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، حدیث مبارکہ میں آ گیا. اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی مطلقہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی. وہ ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی. ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 بیٹے ہوتے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں وَذَكَرَ الْأَصْلَابَ، یہ اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلبی بیٹوں کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں لِإِسْقَاطِ اعتباری تبنی، وہ متبنہ بیٹوں کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے ہے. عَلَىٰ مَا بَيَّنَّاهُ، جیسا کہ ہم وضاحت کر چکے ہیں محرمات کے بیان. اچھا، اب یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں لبن الفحل. فحل کہتے ہیں مرد کو، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ مرد کا دودھ. فحل مرد کہتے ہیں اور لبن دودھ کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لبن جو ہے اس کی اضافت فحل کی طرف ہے، مرد کی طرف. اس کا مرادی ترجمہ یہ ہے کہ وہ دودھ جو کہ مرد کی وجہ سے عورت کے سینے میں آیا ہے، وہ مرد جس کی وجہ سے عورت کے سینے میں دودھ پیدا ہوا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ جس مرد کی وجہ سے عورت کے سینے میں دودھ پیدا ہوا ہے، وہ مرد دودھ پینے والے بچے یا بچی کا باپ ہوگا، رضاعی باپ ہوگا. مثال کے طور پر ایک خاتون، عثمان ہم نے اپنی مثال میں بنایا تھا، عثمان کی بیوی نے کسی بچی کو دودھ پلایا. اب وہ بچی کیونکہ اس
مٹھائیاں کی طرح امی جی اسپیکر بند کر لو اپنا. ہو گئی اور نہ بند کر. ساری آواز تو بندے لکھتی ہے یار. اچھا دیکھ لیجئے. تو کہتے ہیں کہ اچھا لبن الفحل کی بات چل رہی تھی. اچھا تو لبن الفحل کی بات چل رہی تھی کہ اچھا دیکھ لیجئے لبن الفحل کس کو کہتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فحل کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کی وجہ سے دودھ عورت کے سینے میں اترا ہے وہ حرام ہوتا ہے. وہ بچی اس مرد کے لیے حرام ہے جس نے اس عورت کا دودھ پی لیا. مثال میں نے دی تھی کہ عثمان ایک مرد ہے, اس کی بیوی نے کسی بچی کو دودھ پلایا تو وہ بچی عثمان پر حرام ہو جائے گی, اور وہ بچی عثمان کے آبا کے لیے یعنی عثمان کے جتنے بھی اوپر اصول ہیں ان سب کے لیے حرام ہے. اب وہ بچی کسی سے بھی پردہ نہیں کرے گی, سب کے لیے محرم ہے. اور عثمان کے جو بچے ہیں, کیونکہ عثمان کے جو بچے ہیں, اس عورت کے جو بچے ہیں, عثمان کے جو بچے ہیں, وہ بھی اس کے یہ ان کے لیے بھی محرم ہوگی. اور خاوند جو ہے یہ دودھ پینے والی بچی کا باپ ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ مرد جو ہے اس دودھ کی وجہ سے محرم نہیں بنے گا. اس لیے ان کی دلیل یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ سے حرمت ثابت ہوتی ہے کیونکہ دودھ سے بچے کے جسم میں بڑھوتری پیدا ہوئی ہے, اور وہ تو عورت کا دودھ ہے, مرد کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں. اور دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا تھے, وہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملاقات کے لیے آئے. رضاعی چچا تھے, حقیقی چچا نہیں تھے, رضاعی چچا تھے. وہ حضرت عائشہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے آپ سے پڑھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ساری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گوش گزار کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیلج علیک افلح, افلح تمہارے پاس آ سکتا ہے کیونکہ وہ تمہارا رضاعی چچا ہے. دو دلائل ہو گئے. تیسری دلیل یہ ہے کہ اس عورت کے سینے میں جو دودھ آیا ہے وہ اس مرد کی وجہ سے آیا ہے, یعنی دودھ آنے کا سبب یہ مرد بنا ہے. لہٰذا حرمت مقامات میں احتیاطاً اس کو باپ ہی سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے, ترجمہ دیکھ لیجئے. ولبن الفحل, اور فحل کا جو دودھ ہے یعنی مرد کی وجہ سے جو دودھ آیا, یتعلق به تحریم, حرمت کا تعلق ہوگا اس کے ساتھ. وہوا, اور اس کی صورت یہ ہے, ان ترضع المرأة صبیۃ, کہ دودھ پلائے ایک عورت بچی کو, فتحرم هذه الصبیۃ, تو یہ بچی حرام ہو جائے گی اس کے خامند پر, وعلی آبائہ, اور خامند کے آبا پر, اور خامند کے بیٹوں پر, کیونکہ بیٹے اب اس لڑکی کے کیا بن گئے, بھائی بن گئے. وَيَصِيرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ لَهَا, اور وہ خامند جس کی وجہ سے اس عورت کے سینے میں دودھ اترا, منہ اللبن, جس کی وجہ سے دودھ اترا, ابن للمرضعہ, وہ دودھ پینے والی بچی کا, للمرضعہ, وہ دودھ پینے والی بچی کا باپ بن گیا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال میں سے ایک یہ ہے کہ لبن الفحل سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. دلیل یہ ہے کہ حرمت
اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ بعضیت کا شبہ ہوتا ہے. واللبن بعضها، اور دودھ جو ہے وہ عورت کے جسم کا حصہ ہے، لا بعضه، مرد کے جسم کا حصہ نہیں ہے. ولنا، ہماری دلیل وہ ہے جو ہم نے روایت کر دی. والحرمت بالنسب من الجانبین، اور نسب میں حرمت جو ثابت ہوتی ہے وہ باپ اور ماں دونوں کی طرف سے ثابت ہوتی ہے. وکذا بالرضاع، لہذا اسی طرح رضاعت سے بھی باپ اور ماں دونوں حرام ہوں گے. وقولہ، اور ہماری دلیل وہ قول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عائشہ سے کہ لیلج علیک افلح، کہ چاہیے کہ افلح تمہارے پاس آ جایا کرے کیونکہ وہ تمہارا چچا ہے رضاعی. ولی انہ، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ وہ مرد سبب بنا ہے دودھ کے اترنے کا اس عورت کے سینے میں، لہذا دودھ کی اضافت اسی کی طرف کی جائے گی حرمت کے مقامات میں احتیاطاً. اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ رشتے جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں لیکن رضاعت کی وجہ سے حرام نہیں ہوتے. دو رشتے تو پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیے. تو تیسرا رشتہ یہ بتا رہے ہیں کہ رضاعی بھائی کی بہن، رضاعی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. رضاعی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہ نسبی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا بھی جائز ہوتا ہے. نسبی بھائی جو ہے اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے. اسی طرح رضاعی بھائی کی بہن سے بھی نکاح کرنا جائز ہوگا. اس کی میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں، تھوڑا سمجھنا ہے آپ نے. ایک آدمی تھا عثمان ہماری مثال میں. عثمان نے 2 شادیاں کی. اب عثمان کے جو دوسری شادی ہے وہاں سے عثمان کا ایک بھائی ہے، عثمان کا ایک بیٹا ہوا دوسری شادی سے. اچھا، تو دوسری شادی جو تھی نا عثمان کی، دوسری خاتون پہلے خامن سے ایک لڑکی لے کر آئی تھی، یعنی کہ پہلے بھی اس کی ایک بچی تھی، بیٹی تھی اس کی بھی. مثال کے طور پر عثمان نے نکاح کیا تھا کس سے؟ زینب سے. اب زینب کی پہلے سے ایک بیٹی تھی. پھر جب زینب عثمان کے نکاح میں آئی تو پھر زینب کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی. اس بچے کا نام انہوں نے رکھا عمر. اب عمر کی جو بہن ہے اس کا عمر کی بہن جو ہے رقیہ ہے نا، یہ کیا نام؟ زینب. زینب عثمان کی بیوی ہے، اور بیوی جو ہے پہلے ایک بچی لے کر آئی تھی. اس بچی کا نام فرض کر لیتے ہیں، اس کا نام ہے عابدہ. اب عابدہ جو بچی ہے وہ پہلے سے یہ لے کر آئی اپنے ساتھ زینب. اور اب زینب کے یہاں پر آ کر عثمان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ عمر. اب عمر اور عابدہ یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ بہن بھائی ہو گئے. ماں شریک بہن بھائی ہیں، اور باپ شریک نہیں ہے لیکن ماں شریک بھائی ہیں. اب عثمان کا پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عدنان. اب عثمان کا جو پہلی بیوی سے بیٹا اس کا کیا نام ہے؟ عدنان ہے. اور دوسری بیوی سے جو بیٹا ہے اس کا کیا نام ہے؟ عمر ہے. اب عدنان اور عمر دونوں نسبی بھائی ہیں نا، دونوں کا نسب ہے کہ باپ دونوں کا ہے کہ ماں الگ الگ ہے. اب عدنان کے لیے جائز ہے کہ وہ عمر کی بہن سے، عمر کی جو بہن ہے جو اس کی والدہ پہلے خامن سے لے کر آئی ہے،
اب عثمان کا جو بیٹا ہے عدنان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بھائی نسبی بھائی عمر کی بہن سے شادی کرے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا مسئلہ کہ عدنان کے لیے عدنان اور عمر باپ شریک بھائی ہیں, اور عمر اور عابدہ یہ ماں شریک بہن بھائی ہیں. تو عدنان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے نسبی بھائی عمر کی بہن سے شادی کرے, یعنی کہ عدنان اپنے نسبی بھائی کی ماں شریک بہن سے شادی کر سکتا ہے. اسی طرح رضائی معاملہ ہے کہ ایک عثمان کی بیوی نے ایک بچے کو دودھ پلایا. اب یہاں پر بھی وہی مثال بن جائے گی کہ جس بچے کو اس نے دودھ پلایا ہے, اس کی بیوی نے, عثمان کی بیوی نے, اس کی ایک بہن بھی ہے, اور عثمان کا ایک اپنا بیٹا ہے. اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ عدنان. اب عدنان اور عمر یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ رضائی بہن بھائی ہو گئے. اور جو ایک لڑکی ہے جس کا نام عابدہ ہے, وہ عمر کی تو بہن ہے, نسبی بہن ہے, لیکن عدنان کی وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتی. عدنان اور عمر آپس میں رضائی بھائی ہیں, اور جو ان کی عمر کی بہن ہے عابدہ, وہ اس کا عدنان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی رشتہ داری نہیں ہے, لہذا اس کے لیے اس کے ساتھ یہ شادی کر سکتا ہے. دیکھ لیں, وَيَجُوزُ اور جائز ہے ان يتزوج الرجل کے شادی کرے آدمی بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَ اپنے رضائی بھائی کی بہن سے, رضائی بھائی کی بہن سے شادی کرنا جائز ہے. جیسے اس مثال میں رضائی بھائی کون ہے؟ عدنان کا رضائی بھائی عمر ہے. اب عدنان کے لیے جائز ہے کہ رضائی بھائی عمر کی بہن عابدہ سے شادی کرے. لِأَنَّهُ يَجُوزُ کیونکہ جائز ہے کہ وہ شادی کرے اپنے نسبی بھائی کی بہن سے. وذالک اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسا کہ باپ شریک بھائی ہے, جبکہ اذا کانت لہو اخت من امہ, جبکہ اس کی بہن جو ہے وہ اس کی ماں سے ہے, یعنی کہ اس کی ماں شریک تو بہن ہے. جاز لاخیہ من ابیہ باپ شریک بھائی کے لیے جائز ہے ان یتزوجہ کہ وہ اس سے شادی کرے, وہی صورت جو آپ کے سامنے آ گئی. وَكُلُّ صَبِيَّتَيْنِ اجْتَمَعَا یہ مسئلہ آسان ہے, ترجمے کے ساتھ ہی دیکھ لیجئے کہ ہر وہ دو بچے جو کہ ایک عورت کے سینے سے انہوں نے دودھ پیا, لم یجوز لأحدہما تو ان میں سے ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے سے شادی کرے. هذا هو الاصل یہی اصل بات ہے. لأن امہما واحدۃ اس لیے کہ دونوں کی ماں ایک ہے. فہما اخن و اختن لہذا وہ رضائی بہن بھائی ہیں. اب یہاں سے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جس بچی کو عورت نے دودھ پلایا ہے, اب اس عورت کے جتنے بھی بیٹے ہوں گے وہ بیٹے اس دودھ پینے والی بچی کے بھائی ہوں گے, رضائی بھائی ہوں گے. اب دودھ پینے والی بچی کا اس عورت رضائی ماں کی اولاد سے شادی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپس میں بہن بھائی ہیں. دیکھ لیں, ولا یتزوج المرضعۃ اور شادی نہیں کرے گی وہ بچی جس کو دودھ پلایا گیا ہے, احدن کسی ایک سے, من ولد التی ارضعت رضائی ماں کی اولاد میں سے کسی ایک سے وہ شادی نہیں کرے گی. لأنہ اخوہا اس لیے کہ رضائی ماں کی جو اولاد ہے, بچے ہیں, وہ اس کے بھائی ہیں. ولا ولدی ولدیہا اور رضائی ماں کے جو پوتے ہیں ان سے بھی یہ رضائی بچی نکاح نہیں کر سکتی. ولا ولدی ولدیہا اور نہ ہی اس دودھ پلانے والی عورت کے بیٹے سے اس کی شادی ہو سکتی ہے. لأنہ ولد